Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss an important lesson from the short story The Sun's Veto, written by Thomas Hardy. And the question is, what is a moral lesson that can be drawn from the story The Sun's Veto by Thomas Hardy? کہ یعنی ہم اس سٹوری سے جس کا نام کیا ہے دا سنز ویٹو یعنی بیٹے کا صاف انکار، جسے ٹامس ہارڈی نے لکھا ہے کہ اس میں سے ہم کون سا مارل لیسن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس سٹوری کو، اس شارٹ سٹوری کو، بہت ہی یہ خوبصورت ایک بیوٹیفل سٹوری ہے جس میں ایک بہت ہی اچھا اس میں مورل لیسنز بھی موجود ہیں. وہ ہم ساتھ ہی ریڈ آؤٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو اسے ایکسپلین کر کے دوں گا. آپ تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گا. Numerous moral lessons can be derived from Hardy's complex short story The Sun's Veto. یعنی جو یہ سٹوری ہے ٹامس ہارڈی کی، کہتے ہیں اس میں بہت سارے ہم مارل لیسن لے سکتے ہیں، اور لیکن ون آف دیز انوالو صوفی اینڈ سیم، یعنی ایک تو جو سیم ہے اور صوفی کے درمیان، وہاں سے ایک ہم مارل لیسن دے سکتے ہیں، اور وکار ٹیکوٹ اینڈ رینڈولف، اور یہ دو باپ بیٹا جو ہے ان میں سے. اور اسی طرح سے دا moral lesson to be drawn from Sophie and the Sam is that significant changes, sometimes even disastrous changes, can occur in life as a result of unresolved quarrels between loved ones. یعنی اب اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سیم یہ وہ شخص ہے، صوفی کا ایکس بوائے فرینڈ ہے جو اس کے لوور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن صوفی کی جو شادی ہے وہ سیم سے نہیں ہوتی بلکہ ایک جو پادری ہے جو رینڈولف کا والد ہے وکار، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب ایک تو ہمارا لیسن یہ ملا ہے کہ جب ایک جیسے لوگ بھی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو بعض اوقات اس میں بڑا تباہ کن جو ہے وہ ڈیزاسٹر سا رزلٹ نکلتا ہے اور اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے ہی ہوا ہے کہ معاشرے میں جب لو طبقے کے لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا، انہیں ڈسگریس کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے ایک ڈپریشن کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اور یہی کچھ جو ہے وہ صوفی اور سیم کے ساتھ ہوا ہے کہ آپس میں یہ اگر ایک ان کا لو افیئر تھا، اس کے باوجود بھی ان کی شادی اس معاشرے نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے اور اس کی جو شادی ہے وہ ایک پادری سے ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے دا moral lesson to be drawn from Vicar is that pride and arrogant manipulation of another person's spirit and life that result in artificiality, disappointment and grief. اب دوسرا پھر کیا ہے کہ جناب دوسرا ہم لیسن جب لیتے ہیں تو وکار جو ہے جو پادری اس کا جو ہسبینڈ ہے اس میں کیا ہے ایک ایروگنس ہے، پرائیڈ ہے. اور یہی ایروگنس پرائیڈ کیوں؟ وہ ایک اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اسی وجہ سے صوفی کو بھی کوئی ویٹیج نہیں دیتا، اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا. اور ایون آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ وکار جو ہے پادری، جب یہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے
تو پھر یہ کیا ہے کہ صرف اپنی وائف کے لیے، صوفی کے لیے صرف ایک عام سا مکان چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی اس کی اچھی لائف کے لیے اسے کچھ اور نہیں دے کے جاتا، اور بلکہ اپنی جائیداد جو ہے وہ ٹرسٹ میں وقف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب اس کا بیٹا ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ ایجوکیشن، اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہے، اب یہ بھی جب واپس آتا ہے تو یہ بھی اپنی ماں سے کوئی اچھے الفاظ سے بات نہیں کرتا۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں، کہتے ہیں sometimes a man becomes selfish and indifferent just in order to maintain his hollow ego and so-called social status. The Randolph education made him not only an egocentric person but also a selfish and unfeeling son. اب بالکل اسی طرح سے جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسری طرف سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی بیٹا جو اس صوفی کا بیٹا ہے، اسی سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بھی باپ کی وہی جو ہالو ایک ایگو ہے، ایک کھوکھلی انا ہے، وہ اس کے اندر بھی ہے، وہی ایروگنس اس میں بھی ہے، وہی پرائڈ اس میں بھی ہے۔ جب اس کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میں اس سیم سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میری سابقہ ایکس کلاس کا شخص ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تم شرمندہ کر رہی ہو، مجھے تباہ کر دو گی، تم مجھے اس سوسائٹی کے اسٹیٹس سے مجھے گرانا چاہتی ہو، میں کبھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ ایسے جو ہے ایک دیہاتی اجڑ کے ساتھ تم شادی کرو اور مجھے ڈی گریڈ کرو۔ یعنی اگرچہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے لیکن ماں کی جو ہے خواہشات کے برعکس وہ ایک انسلٹنگ رویہ، بیہیویئر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ دیٹس مین کہ یہاں میں جو لیسن ملا وہ یہ بھی ہے کہ اس سوسائٹی میں جو ایک طبقاتی سوشل سٹیٹس کے جو ایک ڈویژن ہے وہ اتنا عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ ہم انسانوں سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب سٹیٹس کی بات آتی ہے تو پھر وہ جتنا بھی قریبی تعلق ہے، رشتہ ہے، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ایک طرف جب یہی صوفی کا جو پادری جو باپ ہے وہ اسے اتنا ٹرسٹ نہیں دیتا، اس میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں رکھتا، اس کا سٹیٹس اپ گریڈ نہیں کرتا، بلکہ کئی دفعہ اس صوفی کو جو ہے ایسی ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو اسے جو ہے رلا دیتی ہیں۔ اور اب جب اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہو، اور وہ انسلٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، تو ماں پر کیا گزرتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ وہ قسم لیتی ہے کہ بیٹا جب اجازت دے گا تب وہ شادی کرے گی، لیکن وہ اس مشکل حالات میں اس کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن بیٹا اپنی کنسنٹ جو ہے وہ نہیں دیتا۔ دیٹس مین کہ جو لو طبقے کے لوگ ہیں انہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، انہیں اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور اس جو ایک سٹیٹس ہے، جو یہ سٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، ان کے آگے انہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، چاہے ان کی لائف جیسے بھی ہو جائے۔ تو یہ اس کا بڑا خوبصورت سا مورل لیسن ہے کہ ہمیں اس سوشل سٹیٹس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سٹیٹس میں جہاں غریب ہی جو ہے وہ ڈپریسڈ لوگ ہی جو ہے وہ سیکریفائس کرتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ سیکریفائس نہیں کرتی، ان کی خواہشات کا خیال نہیں کرتی ہے۔ تو یہی طبقاتی تقسیم پھر جو ہے وہ ایک نفرت کا باعث بھی بنتی ہے ان ایلیٹ کلاس کے خلاف۔ تو یہ ایک خوبصورت سا اس میں یہ مورل لیسن موجود ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دس مورل لیسن فرام دا سٹوری، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیابیاں عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔